الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کیا تھی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا۔ نبوت کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 13 سال تک مکے میں قیام پذیر رہے۔ 13 سال کی مدت تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے توحید و رسالت پر کام کیا۔ 3 سال بطور خاص آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے خفیہ طور پر اپنے ملنے جلنے والے، اپنے رشتہ دار، خاندان اور تعلق والوں میں دعوت دین پہنچایا، دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ اور بقیہ کے جو 10 سال ہیں اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھل کر اسلام کی دعوت دی لوگوں کو۔ اسلام کی دعوت دینے سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے میں بڑے معزز تھے، شریف تھے، بڑے کریم تھے۔ آپ کی عقل مندی کی مثالیں دی جاتی تھی، دانش مندی آپ کی پہچان تھی، آپ کو لوگ دانشوروں میں شمار کرتے تھے۔ علم، حکمت، تدبر، شرافت، بھلائی، اچھے اخلاق کے خوگر تھے، اور اس بات کو اہل مکہ بیان کیا کرتے تھے اور تسلیم کرتے تھے۔ آپ کو آمین، آپ کو امین اور صادق کہہ کے بلایا کرتے تھے۔ آپ کا بڑا ادب تھا، بڑی عزت تھی اہل مکہ کی نظر میں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں محمد اللہ کا رسول ہوں، جب آپ نے یہ بات کہی اور معبودان باطل کی آپ نے جب ان کی تکذیب کی، انہیں جھٹلایا، اور جب آپ نے اس سچائی کو سامنے رکھا کہ پورے عالم، پوری کائنات میں اللہ ایک ہے، تو وہ سب آپ کے مخالف ہو گئے، دشمن ہو گئے، آپ کو ساحر، شاعر، کاہن، مجنوں، ان بھدے بھدے القاب سے انہوں نے آپ کو نوازا، آپ کی عزت خراب کی، تہمت لگائی آپ پر۔ یہ سب باتیں انہوں نے اس لیے پھیلائی، اس لیے اڑائی تاکہ آپ پر کوئی ایمان نہ لائے، آپ کی باتوں کو کوئی سنے نہیں۔ شاعر، کاہن، ساحر، مجنوں، یہ القاب دیے تھے انہوں نے آپ کو نبوت اور رسالت کے اظہار کے بعد، دعوت و تبلیغ کے بعد، تاکہ لوگ ان سے دور رہیں اور دوری بنا کر رکھیں اور ان کی باتوں کو نہ سنیں اور ان کی باتوں کو قبول نہ کریں۔ جب وہ کوئی معجزہ دیکھتے، خوارق عادت کوئی بات پیش آتی، تو وہ کہتے کہ یہ تو جادو ہے، اور نبوت کے دعوے میں آپ کو وہ کذاب مانتے تھے، نعوذ باللہ۔ قرآن کریم نے اس بات کو واضح کیا، وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھتے، اللہ کے معجزے کو دیکھتے، وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اعراض کرتے، انکار کرتے اور یہ کہتے کہ یہ تو جادو ہے جو ابھی ختم ہو جائے گا۔ سحر مستمر، جادو ہے، اس کا اثر زیادہ دیر تک نہیں رہے گا، تھوڑی دیر میں اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، وہ اس بات پر تعجب کرتے، مکے کے کافر اس بات پر تعجب کرتے اور کہتے
کہ ہم میں سے ایک شخص ہے اور یہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں اور میں ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان، ایک بشر نبی بن جائے؟ گویا کہ ان کی جہالت یہ تھی کہ وہ نبوت اور رسالت کو بشریت کے منافی سمجھتے تھے۔ ایک بشر نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ اس طریقے سے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انہوں نے یہ باتیں پھیلائی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس انسانیت کے لیے، اس امت کے لیے یہ سارے بھدے بھدے الفاظ، یہ طعنے، یہ طعن و تشنیع، یہ الزام برداشت کر رہے تھے۔ لوگ ساحر کہتے تھے تو آپ سن لیتے تھے، شاعر کہتے جب بھی آپ سن لیتے، مجنوں کہتے جب بھی سن لیتے، کاہن کہتے جب بھی سن لیتے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا بھائی مکے میں رہتا تھا، میں ان سے ملنے گیا، میں نے پوچھا کہ تم نے مکے میں کیا کیا؟ تو میرے بھائی انیس کہتے ہیں کہ میں ایک شخص ہے محمد، میں اس کو ملا، تو میں نے دیکھا کہ وہ شخص شاعر نہیں ہے، وہ کاہن بھی نہیں ہے، چونکہ میں نے کاہنوں کے اقوال سنے ہیں، کاہنوں کی باتیں سنی ہیں، شاعر کے کلام کو میں جانتا ہوں کہ میں نے ان کی، چونکہ وہ خود شاعر تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی بات کو شعر کے بحروں پر رکھا، جانچا، تو ان کی باتیں شعر بھی نہیں ہیں، کہ وہ جو باتیں کہتے ہیں بالکل حق اور سچ اور مضبوط باتیں کہتے ہیں، اور وہ سچے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ وہ سچے ہیں، قوم جھوٹی ہے۔ حضرت زماد آتے ہیں مکے میں، وہ جھاڑ پھونک کا علاج کرتے ہیں۔ حضرت معاذ کو سب نے بہکا دیا کہ مجنون ہے محمد، نعوذ باللہ۔ وہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے ملنے آئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ میں جنون کا علاج کرتا ہوں، جنون کو جھاڑتا ہوں، کہ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کے جنون کو جھاڑوں اور آپ کو ٹھیک کر دوں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے تم میری بات سنو، اللہ وہ ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، فرمایا کہ اللہ وہ ہے جو سب کا خالق ہے، میں اسی کی حمد و ثنا کرتا ہوں، اسی کی پاکیزگی و بزرگی میں اپنی زبان کو تر و تازہ رکھتا ہوں، اس کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے قابل نہیں ہے، وہی لائق عبادت ہے، وہی پرستش کے قابل ہے، وہی معبود برحق ہے، جس نے مجھے اور تمہیں پیدا کیا، مجھے نبی رسول بنا کر کے بھیجا، کلمہ شہادتین آپ نے پڑھ کر کے سنایا، اور اللہ رب کریم کی حمد و ثنا بڑے اچھے انداز میں آپ نے پیش کیا۔ زماد جھوم اٹھے، کہنے لگے کہ ایک بار پھر آپ سنانا جو ابھی سنایا آپ نے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے 3 بار یہ باتیں سنائیں، یعنی آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے 3 دفعہ اللہ رب کریم کی حمد و ثنا بڑے اچھے اسلوب میں پیش کیا، اور اس شخص نے، زماد نے کہا کہ آپ کا کلام نہ ساحروں کی طرح ہے، نہ کاہنوں کی طرح ہے، نہ شاعروں کی طرح ہے، آپ کا کلام تو بہت بلاغت لیے ہوئے ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر کلمہ پڑھ کر کے اٹھا اور مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بازار، مکے کا بازار ذو المجاز، مکے میں ایک بازار لگتا تھا، اس بازار کو بازار ذو المجاز کہتے ہیں۔ طارق بن عبداللہ محاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ بازار ذو المجاز میں یہ اعلان کر رہا ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں کہہ دو لا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔
تو میں نے دیکھا کہ ان کے پیچھے ایک شخص ہے جو آپ پر پتھر مار رہا ہے، آپ کی پنڈلی لہو لہان ہو گئی۔ میں نے پوچھا یہ شخص جو اعلان کر رہا ہے کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ عبد المطلب کے گھر سے ہے۔ پتھر مارنے والے کے لیے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا کہ اس کا چچا ہے عبد العزیٰ یعنی ابو لہب۔ اسی طرح بنو مالک فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ذو المجاز بازار میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں سے کہنے کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ابو لہب آپ پر مٹیاں پھینک رہا تھا اور کہتا تھا کہ اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ جھوٹا ہے، یہ تمہارے دین سے تمہیں دور کر دے گا، لات و منات اور عزا اور حبل سے تمہیں الگ کر دے گا، یہ تمہارے دین سے ہٹانا چاہتا ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیچھے پلٹ کر ایک بار بھی نہیں دیکھا اور اپنے کام میں لگے رہے، اپنے کام میں لگے رہے اور چلتے رہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو طرح طرح سے لوگوں نے ستایا، آپ کو گالیاں دی گئی، آپ پر ظلم کیا گیا، آپ کو ستایا گیا، آپ کو پریشان کیا گیا، آپ پر الزامات لگائے گئے، آپ کو ساحر کہا گیا، آپ کو شاعر کہا گیا، مجنوں کہا گیا، کاہن کے بھدے الفاظ سے آپ کو نوازا گیا، پتھر مارے گئے، مٹیاں پھینکی گئیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک رخ انور پر تھوکا گیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر غلاظت اور گندگی اونٹ کی اوجری رکھ دی گئی، گلے میں پھندا ڈال کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گھسیٹا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک اور بال مبارک کو پکڑ کر نوچا اور کھینچا گیا، طرح طرح کی تکلیفیں مشقتیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دی گئی، پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دین کی خاطر اور اس قوم کی خاطر اور انسانیت کی خاطر اور اپنی امت کی خاطر ساری تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے اور دعوت دین میں لگے رہے، دعوت دین میں لگے رہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی تکلیفوں کی قطعی کوئی پرواہ نہیں کی، مستقل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس کام کو کرتے رہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز ادا کر رہے تھے، ابو جہل اور اس کے ساتھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، بات چل پڑی کہ کوئی ہے جو محمد کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی رکھ دے، غلاظت رکھ دے۔ یہ مشورہ ہونے لگا، عقبہ بن ابی معیط وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں اس کام کو کروں گا۔ وہ کم ظرف حرمہ نصیب گیا اور اونٹ کی اوجھڑی لے آیا اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے سجدے میں جانے کا انتظار کرنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک چہرے انور کو زمین پر سجدے کے لیے رکھا، اس کمبخت ملعون نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیٹھ اور گردن پر اونٹ کی اوجھڑی رکھ دی، جس کی بوجھ کی وجہ سے آپ اٹھ بھی نہیں پا رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی لخت جگر تشریف لائیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر سے اونٹ کی اوجھڑی کو ہٹایا اور آپ کو اس سے نجات بخشی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی عبادت و ریاضت کے لیے خانہ کعبہ میں تشریف لایا کرتے تھے۔ ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے اور اندر ہی اندر کلستا تھا، اندر ہی اندر وہ غیظ و غضب میں لال پیلا ہو جایا کرتا تھا۔ ایک دن کہنے لگا کہ میں ایک بھاری پتھر لے کر آؤں گا اور جیسے ہی محمد سجدے میں جائے گا میں اس کے سر پر وہ پتھر چھوڑ دوں گا کہ کام تمام ہو جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی عادت مبارکہ کے مطابق
حرم میں عبادت کے لیے، نماز کے لیے تشریف لائے۔ ابو جہل ایک بھاری پتھر، اپنے قول کے مطابق ایک وزنی اور بھاری پتھر لے کر کے آیا اور انتظار کرنے لگا کہ جیسے محمد سجدے میں جائے گا میں اوپر سے پتھر دے کر سر کچل کر ختم کر دوں گا۔ اللہ کے نبی، میرے نبی، کائنات کے نبی، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، ختم الاولین والآخرین، سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے چہرے انور کو، سر مبارک کو سجدے کے لیے رکھا، ابو جہل اس بھاری سے پتھر کو لے کر چلا کہ آپ کے سر کو کچل دے۔ کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا، وہ پیچھے کو ہٹتا گیا، اس کے دونوں ہاتھ پتھر سے چپک گئے، وہ لرزنے لگا، رعب اس پر طاری ہو گیا، دہشت اور خوف کی وجہ سے اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس کے لواحقین، متعلقین، اس کے ملنے جلنے والے، اس کے یار اور رفقا نے پوچھا کہ اے ابو جہل تمہیں کیا ہو گیا؟ تم نے محمد کو مارا کیوں نہیں؟ پتھر کیوں نہیں پھینکا؟ سر کیوں نہیں کچلا؟ ابو جہل کہنے لگا، اوے عزا کے بندو، اے وہ شخص پوچھنے والو، تمہیں معلوم نہیں جو مجھے معلوم ہے کہ جب میں بھاری پتھر لے کر محمد کے سر کو کچلنا ہی چاہتا تھا کہ درمیان میں ایک بہت بڑا خونخوار اونٹ آ گیا۔ اور سنو، میں نے آج تک اپنی زندگی میں ایسا اونٹ نہیں دیکھا، اس کی کھوپڑی اور اس کی گردن اور اس کے دانت بڑے ہی خطرناک تھے اور لگتا تھا کہ وہ مجھے کھا جائے گا۔ میں جا نہ سکا، میں کر نہ سکا، میں سر کچل نہ سکا۔ اللہ سمد۔ اللہ نے اپنے محبوب کی، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس طرح حفاظت فرمائی ہے۔ سلسلے مصائب و سلسلے مصیبت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نیک اختر، آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی جگر کے ٹکڑے حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ جو آپ کی صاحبزادی ہیں، ابو لہب کے بیٹے عتیبہ اور عتبہ کے نکاح میں ہیں۔ جب تبت یدا ابی لہب وتب یہ صورت نازل ہوئی تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم دونوں کا سر میرے سر کے لیے حرام ہے اگر تم نے ان دونوں کو طلاق نہ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دین کے لیے اتنا ستایا گیا، اتنا پریشان کیا گیا، اس قدر ٹارچر کیا گیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 بچیوں کی طلاق ایک ساتھ اسی دین کی وجہ سے ہوئی۔ مصیبت تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے، مشقتوں کا بازار گرم ہے، آپ مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، تکلیف پر تکلیف قوم دیے جا رہی ہے۔ گھر میں سکون کی جو چیز تھی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا ایک ساتھ طلاق ہو جانا کوئی عام بات نہیں، کوئی ہلکی پھلکی بات نہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی 2 بیٹیوں کا طلاق ایک ساتھ ہونا، وہ بھی اس دین حنیف کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اس امت کے لیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اس کو بھی برداشت کر لیا۔ آپ شریف گھرانے کے لوگ جانتے ہیں کہ طلاق ہمیشہ ہر زمانے میں معیوب رہی ہے، طلاق تکلیف دینے کا باعث رہی ہے۔ بیٹی والوں کے لیے طلاق کتنی بڑی سزا ہے، آپ اگر ماں باپ ہے تو اس کا اندازہ بحسن خوبی لگا سکتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل پر کیا بیتی ہوگی، کیا گزرا ہوگا جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس دین کی خاطر 2 بیٹیوں کے طلاق کا صدمہ ایک ساتھ اٹھانا پڑا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ستائے گئے، آپ کے گھر والوں کو ستایا گیا، آپ کے ماننے والوں کو ستایا گیا، آپ کے بارے میں روز نئی نئی اسکیمیں تیار ہوتی، روز نئی نئی ترکیبیں تیار ہوتی، آپ کو مارنے کے لیے، آپ کو پیٹنے کے لیے، آپ کو سزا دینے کے لیے، آپ کو گھر سے دور کرنے کے لیے نئی نئی چالیں چلی جاتی، دشمن رات دن پلاننگ کرتے رہتے۔
جس طرح ان کی تکلیفیں بڑھتی، ان کے مصائب بڑھتے، ان کی مشکلات بڑھتی، جس طریقے سے وہ ظلم و ستم کا بازار گرم کرتے، ایمان والے جو خوش نصیب تھے، جنہیں اللہ نے پسند کیا تھا، جن کا انتخاب ایمان کے لیے کیا گیا تھا، وہ آپ سے ملتے، آپ سے جڑتے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے، وہ تکلیف دیے انہیں دی جاتی، ستائے وہ جاتے، پریشانیوں اور مصیبتوں میں گرفتار ہوتے، جوں جوں یہ کام ہوتا ان کا ایمان اور بڑھتا چلا جاتا۔ کفار مشرکین کی ظلم و ستم کی انتہا نہ رہی، انہوں نے یہ دیکھا کہ بھائی بات تو بڑھتی جا رہی ہے، ہم محمد کو جتنا ستاتے ہیں اتنے ہی ان کے چاہنے والے ماننے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ انہوں نے مشورہ کیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کا سوشل بائیکاٹ کیا۔ انہوں نے یہ طے کیا، شیبہ ابی طالب ایک گھاٹی ہے، اس گھاٹی میں بنو ہاشم اور بنو قریش کو 3 سال کے لیے محصور کر دینا چاہیے، قید کر دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کے سارے لوگ بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، شیبہ ابی طالب میں قید کر دیے گئے۔ یہ اعلان کر دیا گیا اور کفار مشرکین اس پر ڈٹ گئے اور جم گئے، اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ بنو ہاشم سے، قریش کی لڑکیوں سے کوئی نکاح کر کے نہیں لائے گا، نہ کوئی اپنی بیٹیاں انہیں دے گا۔ خریدنے والے، بیچنے والے ان تک نہ پہنچے، کسی طرح کی کوئی مدد ان تک نہ پہنچ پائے۔ باہر کے جب قافلے سامان تجارت لے کر کے آتے اور وہ بیچنے لگ جاتے، تو یہ کفار مشرکین ان کو ملتے اور ان سے مل کر کہتے کہ تم اپنی سامان کی قیمت اتنی بڑھا دو، اتنی بڑھا دو کہ ان کے بس کی خریدنا نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے خاندان کے لوگ سامان تجارت خریدنے جاتے، کھانے پینے کی اشیاء لینے تجار کے پاس جاتے، وہ اس قدر قیمت کو بڑھا کر کہتے کہ یہ مایوس چلے آتے۔ میرے اور آپ کے نبی جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل خانہ نے، ان کے خاندان کے لوگوں نے گھاس پھوس کھا کر، درخت کی پتیوں کو کھا کر، درخت کی چھالوں کو ابال کر، اس کے پانی کو پی پی کر زندگیاں گزاری۔ 3 سال انہی مشقتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں نے زندگی گزاری۔ بچے بلکتے، بھوک سے کراتے اور سسکتے رہے، ماں کی چھاتی دودھ کے بغیر سوکھ کر خشک ہو گئے، ماں کی چھاتی سوکھ گئی، خشک ہو گئی، بچے دودھ کے بغیر بلبلانے لگے، سسکیاں لینے لگے۔ اللہ کے نبی، میرے اور آپ کے نبی جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجے گئے تھے، اندازہ لگاؤ جب بچوں کی ایسی حالت جب دیکھتے ہوں گے، ماؤں کی ایسی حالت جب دیکھتے ہوں گے، اس قسم پرسی کے عالم میں پورے 3 سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیسے گزارے ہوں گے۔ کفار مشرکین نے اسی پر بس نہ کیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کے لیے انہوں نے نئی نئی پلاننگیں، نئی نئی تدبیریں شروع کر دیں۔ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئے، کفار مشرکین کی جماعت آئی اور انہوں نے ایک سودے بازی کی کوشش کی۔ ان کا، اس قبیلے کا ایک بچہ بڑا خوبصورت ہونہار، بڑا حسین و جمیل، عمارہ بن ولید، انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے یہ سودا رکھا، یہ سودے بازی کی کہ تم اپنے بھتیجے محمد کو مجھے دے دو اور عمارہ بن ولید کو مجھ سے لے لو، بڑا حسین بچہ ہے، خوبصورت بچہ ہے، اسے بیٹا بنا لو، اس کی تربیت کرو اور اسے اپنے پاس رکھو، یہ تمہارا بیٹا، آج سے تمہارا بیٹا ہو جائے گا، اور اس کے بدلے تم اپنے بھتیجے محمد کو میرے حوالے کر دو تاکہ میں اس کا قتل کر دوں، چونکہ اس نے ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے، اس نے تمہارے دین کو برا کہا، تمہارے باپ دادا کے دین کو غلط کہا۔
یہ لات و منات کا مذاق اڑاتا ہے، ہمارے بیچ اس نے تفرقہ ڈال رکھا ہے، اس نے فتنہ کھڑا کر رکھا ہے، لہٰذا ہم اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا، اے لوگو، کیا میں غیر کے بچے کو اپنا بچہ بنا لوں، اسے کھلاؤں پلاؤں، اس کی پرورش کروں، اسے پوس پال کے بڑا کروں، اور اس کے بدلے میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں تاکہ تم اسے قتل کر دو؟ کہ خدا کی قسم یہ بہت ہی برا سودا ہے، یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا گیا۔ ظالموں کا ظلم، کفار مکہ، کفار مشرکین کا ظلم اب بھی رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ وہ تھکے نہیں، اکتائے نہیں، رات دن کا ان کا شیوا اور ان کا پیشہ یہی تھا کہ کسی طرح محمد کا کام تمام ہو جائے۔ انہوں نے ایک بہت بڑی میٹنگ بلائی، سارے قبیلے بلائے، دار الندوہ میں جمع ہوئے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان لینے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو مارنے کے لیے نئی نئی تدبیریں، نئے مشورہ، نئی نئی رائے وہاں پیش کی جانے لگی۔ ایک نزدی ابلیس مردود شیخ کی شکل میں وہاں بیٹھا تھا، سب کی باتیں سنتا رہا۔ کسی نے کہا ایسا کرو، اسے لوہے کے زنجیر میں جکڑ کر ایک کمرے میں بند کر دو، کسی نے کہا اسے جلا وطن کر دو، کسی نے کہا اسے قتل کر دو۔ سب نے اپنی اپنی باتیں رکھی۔ وہ ملعون ابلیس شیطان مردود بیٹھا رہا اور وہ کہتا رہا کہ یہ رائے کوئی رائے نہیں، یہ رائے کوئی رائے نہیں، یہ رائے کوئی رائے نہیں۔ بات چلتی رہی۔ ابو جہل نے یہ بات رکھی کہ ایسا کرو کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان مضبوط طاقتور کا انتخاب کرو، جتنے بھی قبیلے ہیں اس علاقے میں آباد ہیں، ہر قبیلے سے ایک نوجوان ہٹا کٹا نوجوان کا انتخاب کرو، سب کو تیز دھاری تلوار دو اور سب کو ایک ساتھ محمد پر وار کرنے کے لیے بولو۔ جب سارے قبیلے کے لوگ مل کر کے محمد کا کام تمام کر دیں گے، نعوذ باللہ، جب کام تمام کر دیں گے تو قریش سے یہ نہ ہو سکے گا، قریش کی ہمت نہ ہو سکے گی کہ اتنے سارے قبیلوں سے اکیلے انتقام لے، پھر دیت وغیرہ دے کر معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ابلیس نے کہا کہ ہاں اب تیرا مشورہ صحیح ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہ طے پایا کہ جب رات کو محمد سو جائیں، سارے نوجوانوں کو تلوار دے کر اندھیرے میں محمد کے گھر بھیج دیا جائے، گھر کا احاطہ کر لیا جائے۔ ایسا ہی کیا گیا، سب لوگ تلواریں لے کر، نوجوان ہٹے کٹے 25 سال کے چنے گئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شیر خدا حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی، آج کی رات تم میرے بستر پر سو جاؤ، میری ہری چادر اپنے اوپر ڈال لو، تم محفوظ رہو گے۔ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور گھر سے باہر نکلے، سارے نوجوان تلوار لیے سیدھے کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے سب کے سروں پر دھول مٹی ڈالتے ہوئے اور اللہ رب کریم کے کلام سورہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم پڑھتے گئے، اور آپ ان کے سروں پر مٹیاں خاک ڈالتے ہوئے چلے گئے۔ اللہ رب کریم نے ان کمبختوں کی آنکھوں کی بینائی واپس لے لی، کوئی آپ کو دیکھ نہ سکا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اللہ رب کریم نے اس طرح حفاظت فرمائی کہ جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے سروں پر مٹیاں پڑی ہوئی ہے۔ سب نے اپنے اپنے بال سر چیک کیے تو سب کے سروں سے مٹیاں جھڑنے لگی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے کے لوگوں سے مایوس ہو کر بڑی امید سے طائف کا سفر کیا۔ آپ طائف تشریف لے گئے، طائف کے سرداروں سے 3 سرداروں سے بطور خاصہ اپنی ملاقات کی، اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا، اللہ رب کریم کا تعارف کرایا، اس دین کا تعارف کرایا، اپنی ذات بتائی کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر اور رسول ہوں۔
انہوں نے آپ کی باتوں کو سنی اور تینوں نے بڑے عجیب و غریب ذلت آمیز جوابات دیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے مایوس ہو کر لوٹے۔ ان سرداروں نے، ان کمبختوں نے وہاں کے اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ راستے کے دونوں طرف پتھر لے کر کھڑے ہو گئے۔ سردار الاولین والآخرین، سید البشر، افضل البشر، محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے۔ اوباش، بدماش نوجوان ہاتھوں میں پتھر لیے کھڑے ہیں، آپ پر فقرے چست کر رہے ہیں، آپ پر جملے پھینک رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر، پنڈلیوں پر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تکلیف کی وجہ سے بیٹھ جاتے، یہ اوباش آپ کے بازو کو پکڑ کر کھڑا کر دیتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر چلتے، پھر کوئی آوارہ پتھر آتا اور آپ کے پنڈلی کو لہو لہان کر جاتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی قسم پرسی کے عالم میں چلتے رہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنے پتھر مارے گئے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جوتیاں مبارک بھی رنگین ہو گئی۔ جب اس علاقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھایا تو دیکھا ایک بادل کا ٹکڑا آپ کے سر مبارک پر ہے، اور اس بادل کے ٹکڑے میں سید الملائکہ حضرت جبریل امین ہے۔ حضرت جبریل امین نے آپ کو سلام کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کی قوم نے جو آپ کو جواب دیے ہیں، آپ کو جو آپ سے باتیں کی ہیں، آپ کے رب نے ان باتوں کو سن لیا ہے، آپ کی باتوں کو سن لیا ہے۔ اور میرے ساتھ یہ پہاڑ کے فرشتے ہیں، پہاڑ کے فرشتے نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنا سلام پیش کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے اجازت دیں میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں، یہ پس کر رہ جائیں۔ آپ مجھے جو حکم دیں گے میں آپ کا تابعدار، آپ کا غلام اور آپ کا وفادار ہوں، آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی رحمت للعالمین، سارے جہان کے لیے جو رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، میں ہلاکت کے لیے نہیں آیا، میں ان کی تباہی کے لیے نہیں آیا، میں ان سے انتقام لینے نہیں آیا، میں انہیں ستانے نہیں آیا، پریشان کرنے نہیں آیا، بلکہ میرے رب نے تو مجھے ان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں کیسے انتقام لے لوں؟ فرمایا نہیں، جاؤ، واپس چلے جاؤ، مجھے امید ہے، میرے اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ ان کی پشتوں سے، ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کو اپنا رب تسلیم کریں گے، اللہ کو اپنا رب مانیں گے، ایسے لوگ پیدا ہوں گے۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میری بہنوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور قوم کے لوگوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے اتنی مشقتیں برداشت کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مکی زندگی مصائب، آلام، تکلیفیں، مشقتیں، دقتیں، دشواریاں، گالی، سب و ستم، پتھروں سے آپ کو مارا گیا، آپ پر مٹیاں پھینکی گئیں، آپ کے چہرے انور پر تھوکا گیا، گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر گھسیٹا گیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر اونٹ کی اوجڑی رکھ دی گئی، طرح طرح کی مصیبتیں، پریشانیاں آپ کو دی گئیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے آپ کے راستے پر کانٹے تک بچھائے گئے، آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قدر رحمت کے مجسم تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
اپنی نبوت اور سید الاولین والآخرین ہونے کا فریضہ، رحمت للعالمین ہونے کے منصب کو ادا کیا، اس فریضے پر جمے رہے، تکلیفیں اٹھائیں تاکہ ہم تکلیف نہ اٹھا سکیں، مشقتیں برداشت کی تاکہ یہ قوم مشقتوں سے بچ جائے، اللہ والی بن جائے، اللہ کو پہچان جائے، جہنم سے خلاصی ہو جائے، جنت میں داخلے کے حقدار بن جائے، اپنے رب کو صحیح معنوں میں ہم جان جائیں، حق اور حلال کی ہمیں تمیز ہو جائے، حق اور باطل میں ہم فرق کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے میرے اور آپ کے نبی جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں برداشت کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا یہ حال ہے اور یہی عالم ہے۔ میں بھی نیت کروں، عہد کروں، آپ بھی نیت اور عہد کرو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، مشقتیں جھیلی ہیں، برداشت کی ہیں، ان مشقتوں اور تکلیفوں کو ہم یاد رکھیں گے اور ہم ان کی قدر کریں گے۔ اور یاد رکھنا، قدر کرنا یہ ہے کہ ہم سب لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے سچے غلام بن کر، سچے عاشق بن کر، سچی امتی بن کر، اللہ کا تابعدار، پیارے مصطفیٰ کا وفادار بن کر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ یہی اصل میں حق ہے، یہی اصل میں پہچان ہے، یہی حق شناسی ہے۔ اللہ رب کریم مجھے آپ کو سبھی ساتھیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔